السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی مبارک سیرت، مبارک زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ نبیوں کے واقعات، اس میں ایمان، یقین، اللہ پر بھروسہ اور اخلاق، یہ چیزیں جو ہے سیکھنے کی ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں جب سارے بھائی جمع ہوئے، تیسری مرتبہ جب آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ کے حکم سے انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور اس موقع پر سارے کے سارے بھائیوں کو اپنی غلطی کا اعتراف اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے معافی مانگی اور اس بات کا اقرار کیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم بڑے قصوروار ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کسی تاخیر کے فوراً اپنے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، کہنے لگے کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ آج تم پر ذرا برابر بھی کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تم سب کو معاف کر دے، وہو ارحم الراحمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی رحم فرمایا ان پر، انہیں معاف کیا، درگزر کیا، لیکن فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے رحم کرنے والے ہیں، میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ بھی بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کا جب خط دیکھا تو اس موقع پر اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب آپ جو ہے اپنے تمام گھر والوں کو مصر بلا لیجئے۔ اب یہ بھائی جو ہے اب واپس جا رہے ہیں، یہ تیسری مرتبہ آئے تھے، پہلی مرتبہ آئے چلے گئے، دوسری مرتبہ آئے چلے گئے، اب تیسری مرتبہ آئے ہیں، اب جا رہے ہیں۔ اس جانے میں بڑا ہی الگ انداز ہے، کیونکہ خوشی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ پہلے جب گئے تھے تو بڑے افسوس کے ساتھ، چوری کا بھی الزام لگا تھا، کئی چیزیں ہو رہی تھی، اب بڑی خوشی کے ساتھ اور پھر جو ہے یعنی نعمتوں کے ساتھ، انعامات کے ساتھ، ہدایے کے ساتھ اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو رخصت کر رہے ہیں۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ۔ کرتا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ بڑا بابرکت کرتا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تھا۔ جس موقع پر نمرود نے آپ کو آگ میں پھینکا تو اس موقع پر آپ کو جو ہے نا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ دین کی نسبت پر سب سے پہلے جس کے کپڑے اتارے گئے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائیں گے۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے نہیں، فرمایا آپ میرے سے پہلے۔ جب نمرود جو ہے آگ میں پھینکنے کے لیے آپ کے لباس کو اتارا اور منجبیق ایک کیا کہتے ہیں ایک انسٹرومنٹ جس میں بٹھا کر اس میں ڈالا گیا اس آگ میں، جیسے ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں پہنچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، تو اس موقع پر آپ کو جو ہے جنت کا ایک کرتا بھی لایا گیا۔ وہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام سے وہ یوسف علیہ السلام تک اللہ نے اس کو پہنچا۔ کرتے کا جو ہے بڑا اہم اس میں کردار ہے۔ ایک طرف دیکھیے، آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا اس کرتے کو لے جاؤ، تو اس موقع پر بڑے بھائی کہنے لگے، بڑے بھائی نے کہا جس وقت ہم نے یوسف کے ساتھ بچپن میں جو زیادتی کی تھی، بھیڑیے کا خون لگا کر میں ہی وہ کرتا ابا کے پاس لے گیا، اور میرا یہ کرتا لے جانا میرے والد صاحب کے لیے غم کا سبب بنا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ کرتا میں لے جاؤں، یہ مجھے دو تاکہ میں خوشی کا سبب بنوں۔ سمجھ رہے ہیں کیا اخلاق دیکھیں بھائیوں کے بھی۔ واقعی یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ ہے۔ قال کبیرہم، آپ اوپر دیکھیں بڑے بھائی نے کہا نا پچھلے واقعے میں، اب بنیامین کو روک لیے ہیں، میں ابا کے سامنے اپنا چہرہ نہیں لے جاؤں گا، تم جاؤ۔ یہ سارے بھائی بات سن لیے، ٹھیک ہے ہم جائیں گے۔ اب یہاں بھی کہہ رہے ہیں بڑے بھائی کہ یہ کرتا جو ہے نا، یہ خوشخبری میں سناؤں گا، یہ خوشخبری میں سناؤں گا۔ وہاں بھی اسی لیے جو ہے نا علماء نے لکھا ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو بڑا بناتے ہیں اس کو جو ہے بڑا بنا کے رکھنا چاہیے، گھرانے میں، خاندان میں۔ بڑے بھائی کا ایک درجہ ہے، بڑی بہن کا ایک درجہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اب مجھے آ گیا ہے سب کچھ۔ یہاں پر دیکھیں ایک چیز کہ بڑے بھائی نے کہا مجھے لے جانے دو اس چیز کو، کہا ضرور لے جائیں آپ۔ تو سارے بھائیوں نے ان کے ہاتھ میں دے دیا وہ کرتا، کیونکہ پہلی مرتبہ وہ کرتا لے گئے تھے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے، اور وہی کرتا جو ہے نا واقعہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام پہنے ہوئے ہیں زلیخا کے محل میں، شاہی محل میں، اور وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، جب آپ پر الزام لگا تو دودھ پیتے بچے نے گواہی دی۔ یہ کیا آپ بحث کر رہے ہیں، ذرا کرتا دیکھ لو آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ اور یہاں پیچھے اسباب جو ہوتے ہیں نا یہ خالی برتن کی طرح ہوتے ہیں، کرتا جو ہے نا کرتا ہے، واقعی برکت ہے، اسی کرتے کو اللہ نے ایک مرتبہ غم کا سبب بنایا اور اسی کرتے کی چیز کو اللہ نے ایک مرتبہ خوشی کا سبب بنایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس اسباب ایسے ہی ہیں، اسی چیز کو اللہ خوشی کا ذریعہ بنا دے۔ کیسے بنائے؟ جب حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کرتے رہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے رہے، وہی کرتا ان کی آنکھوں پر ڈالا گیا تو بینائی کا ذریعہ بن گیا۔ بعض مرتبہ جو ہے نا چیز دیکھنے میں بڑی اچھی ہوتی ہے، جیسے فرعون اس کی حکومت تھی، وہ کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، میری حکومت، میرے باغات، میرا محل جیسا کسی کا ہے؟ کسی کا ہے؟ اس کی زندگی بھر کے لیے وہ ایک خوشی کا سبب تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اللہ نے اسی خوشی کے سبب کو غم کا سبب بنایا، اسی پانی میں، اسی نہر میں اس کو ڈبو دیا۔ تو انسان کے پاس جو تجارت ہے، ملازمت ہے، جو کچھ دنیا کے اسباب ہیں، اضحک و ابکا، خوشی دینا، غم دینا، یہ اللہ کے اختیار میں۔ اللہ جب چاہتے ہیں اسی چیز کو خوشی کا ذریعہ بنا دیں، اللہ جب چاہیں اسی چیز کو غم کا ذریعہ بنا دیں۔ بندہ یہ دیکھے کہ حکم اللہ کا کیا ہے۔ جب وہ پہلی مرتبہ وہ کرتا آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے تو جو ہے ایک ذہن میں پلان بنا کے جو ہے مجھے بہکایا ہے، فصبر جمیل، میں تو صبر کر لوں گا۔ صبر کرتے رہے۔ اب یہ بھائی جو ہے نا اب لے کے چل رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا۔ اسے دیکھیے علماء نے لکھا ہے کہ بڑوں کا جو بقیہ ہوتا ہے، بقیہ سمجھتے ہیں؟ بقیہ ان کی استعمال کی ہوئی چیز بڑی بابرکت ہوتی ہے۔ وہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، پہلے جب جو ہے جنگ ہوتی تھی تو یہ تبرکات جو ہے نا لے کے چلتے تھے۔ بخت نصر جب حملہ کیا وہ سارا اٹھا کے لے کے چلا گیا تھا،
اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں دلوائی. اب وہ جو ہے نا، جب وہ طالوت کا مقابلہ جالوت سے ہوا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پہ کہا کہ وہ جو بقیہ ہے یہ ہم تمہیں دیں گے، فرشتے لے کے آئیں گے، تحملہ الملائکہ. اسی لیے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں دیکھیں، آپ کا جھوٹا اس میں برکت، آپ کے لعاب میں برکت، آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی میں برکت، آپ کپنگ کرائے تو اس خون میں برکت. تو بڑے جو ہوتے ہیں ان کا جو بقیہ ہوتا ہے نا، ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، ہمارے مدرسے میں جو ہے اساتذہ کو چائے دی جاتی تھی، تو جب چائے تقسیم ہوتی، چائے ہمارے استاد جب پیتے تو ان کا ایک معمول تھا کہ آدھی چائے رکھتے تھے، تو طلبہ جو ہے جھپٹتے کہ بھی ہمیں چاہیے. تو انہوں نے ایک مرتبہ ذکر کہا نہیں، ترتیب کے ساتھ تمہیں ملے گی. تو ہم اس کا انتظار کرتے تو کبھی 40 دن لگتے، کبھی 35 دن لگتے، کبھی. تو یہ بڑوں کی جو بقیات، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک سے لگا ہوا یہ کرتا برکتی. اب یہ بھائی لے کے جا رہے ہیں، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ لے کے جاؤ، فالقوه علی وجہی، ابھی میرے والد کے چہرے پر اس کو ڈال دو، اس کو رکھ دینا. یاتی بصیرا، بینائی لوٹ کے آئے گی. بینائی یعنی بینائی، روتے روتے آنکھیں چلی گئی تھی، بینائی لوٹ کے آئے گی. اب سوچیں، اللہ نہ کرے کسی کو موتیا، کسی کو آنکھوں کا آپریشن ہو، آپریشن کے بعد جیسے اس کے بچے سامنے ہو تو کیسی خوشی ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام، ان کا کرتا باپ کے آنکھوں پر ڈالا گیا. پھر کہنے لگے یاتی بصیرا، یہ بینائی، یہ روشنی لوٹ کر آئے گی. اور پھر تیسری بات کہنے لگے واتونی باہلکم اجمعین، سب سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ. بات کرنے کا ادب دیکھیں، ابا کو بھی میرے پاس لاؤ نہیں کہا، یعنی بیٹا بولے ابا کو بھی لے آؤ. خود جانا چاہیے تھا نا، کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ بڑی ذمہ داری تھی اللہ کی طرف سے. یہاں پر اللہ کا حکم بھی نہیں تھا اور یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے. اور پھر ادب اس طرح کہنے لگے، بچوں بھائیوں سے یہ نہیں کہا کہ تم ابا کو بھی لے کے آؤ، ابا کہنے لگے کہ سب آ جاؤ گے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ کے سامنے بچے جو ہے نا آپس میں رہنا، یہ بہت بڑی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کو نعمتوں میں سے ایک نعمت بیان فرمائی ہے کہ کسی کی آنکھوں کے سامنے جو ہے اولاد ہو. یہ 3 چیزیں فرمایا کہ یہ کرتا میرا لے جاؤ اور والد کے چہرے پر ڈال دو، بینائی لوٹ کر آئے گی اور سب کو لے کر آؤ. ولما فصلت العیر، اب یہ بھائی چلے، اب جا رہے ہیں ماشاءاللہ خوش. اب یہاں سے جو ہے خوشیاں شروع ہو رہی ہیں. صبر، آزمائش، اس کا دور ختم ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشیوں کا، انعامات کا، آسانیوں کا دور شروع ہو رہا ہے. اب جب چلے، قافلہ چلا، ولما فصلت العیر قال، اب یہ چلا کہاں پہ؟ مصر کہاں ہے، کنعان کہاں ہے، 250 میل سے زیادہ فاصلہ. اب جیسے ہی یہاں سے چلا، دیکھیں نا سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ایک چیز آپ یاد کریں، یاد ہی نہیں ہوتی، اچانک یاد آ جاتی ہے. اللہ یاد دلاتے یاد آ جاتی. بس مرتبہ وہ یاد ہی کرتا رہتا، ارے میں کچھ بولا تھا، وہ مسئلہ کچھ تھا، وہ مسئلہ یاد ہی نہیں آتا. یوسف علیہ السلام 3 میل کے فاصلے پر اس کنویں میں ہیں، حضرت کو پتہ ہی نہیں، یعقوب علیہ السلام. اب یہاں پر 250 میل دور پہ ہیں یوسف علیہ السلام. یہ بھی یہ قافلہ نکلا. جو اللہ چاہتا ہے وہی کرواتا ہے، یہ چیز ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرواتا ہے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے اب خوشیوں کا دور شروع ہو، تو یعقوب علیہ السلام جیسے ہی یہاں سے قافلہ نکلا، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے جو ساتھی تھے ان سے کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، سبحان اللہ، مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، خوشبو. پھر کہنے لگے لولا ان تفندون، اگر تم مجھ پر الزام نہ لگاؤ کہ یہ بوڑھا جو ہے سٹیا گیا ہے، کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے، اگر تم یہ نہ کہو تو میں یہ کہوں گا مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. تو قالو، وہ بیٹھنے والے کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، ابھی آپ پرانے خیالات میں. کہاں یوسف؟ 40 سال سے لے کر 80 سال کی روایتیں ہیں، اتنا لمبا وقفہ گزر چکا ہے، ابھی بھی آپ یوسف کے بارے میں، ابھی بھی آپ یوسف کی بات کر رہے ہیں. تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. قرآن پاک جو ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے،
اخلاق، ہدایت، زندگی بنانا، یہ کتاب، یہ مقصد ہے. وہ ساری چیزیں ختم. اب دیکھیں فلما ان جاء البشیر، الجاء البشیر، بشیر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والے. جیسے ہی خوشخبری سنانے والے کون؟ وہ قافلہ آیا بھائیوں کا، اور اس میں بشیر کون ہے؟ بڑے بھائی. خاص طور پہ وہ آگے تھے، ابا کو خوشخبری سناؤ. آ کر انہوں نے خوشخبری سنائی، خوشخبری سنائی. بشیری کہنے لگے خوشخبری سنائی. القاہ علی وجہہ، والد کے چہرے پر انہوں نے وہ کرتا رکھ دیا. فرتد بصیرا، بینائی لوٹ کر آ گئی. اللہ اکبر. دیکھیے فلما ان جاء البشیر، جیسے یہ خوشخبری سنائی نا، یعقوب علیہ السلام، نبیوں کی سنت ہے، کوئی بھی آدمی کسی کو خوشخبری سناتا ہے ہدیہ دیتے ہیں. یہ عام طور پہ صحابہ کے اندر بھی یہی چیز تھی. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ واقعہ ہے نا بنت الشریف بنت الکریم کا، جب آ کے کہا کہ اے خاتون، اے عورت، تیرے بارے میں تیری ندامت پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے. اس نے پورے جو ہے کنگن جو سونے کے تھے نکال کے دے دیے، یہ میری طرف سے آتی. ام المؤمنین ایک مرتبہ انہوں نے بھی خوشخبری کسی نے سنائی تو اٹھا کے کنگن نکال کے دے دی. ہم تو تھینکس پر شکر، تھینک یو سو مچ، وہ بھی نہیں. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ. سورہ توبہ میں 3 صحابہ کا واقعہ ہے. 3 صحابہ تبوک میں پیچھے رہ گئے. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع، ان تینوں نے کہا کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ ہو. ہم نے 50 دن تک بائیکاٹ ہو گیا تھا. بہرحال لمبا واقعہ ہے. 50 دن کے بعد مسجد نبوی میں وحی اتر رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وحی میں فرمایا کہ آپ کے توبہ کی، یہ جو پیچھے رہ گئے تھے اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کعب ابن مالک کو خوشخبری تو سناؤ. تو ایک صحابی جو ہے نا، سبحان اللہ، گھوڑے پر، گھوڑا تھا، گھوڑا لیے، جیسے ہوتا نا کوئی خوشخبری سناؤ، پارکنگ لاٹ سے کار نکلتے نا، تو وہ صحابی کار لے کے، یعنی مطلب گھوڑا لے کے نکلے. اور ایک صحابی جو ہے ان کو طلب تھی کہ میں پہلے سناؤں، وہ جو ہے نا بھاگے پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے. صحابہ کی آپس کی معاشرت دیکھیں. بھائی یہ میرا بھائی اتنی محنت سے جا کے سنانا چاہ رہا ہے، تو گھوڑے والے نے کہا نہیں تم ہی سناؤ گے، جاؤ سناؤ. نہیں آپ سنا دو. وہ ہے نا طائف والے آئے اسلام لانے کے لیے مدینہ منورہ. مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ وہ خوشخبری، جاؤ اہل الطائف، جاؤ اہل الطائف، چلاتے ہوئے آ رہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا مغیرہ یہ خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سنا دوں، تم انہیں لے کے آؤ. کہا ضرور. دیکھیے یہ صحابہ کی جو ہے نا یہ خوبیاں تھیں کہ خوشخبری سنانا، کہ بھئی کہ خوشی کے موقع پر دعوت کرنا، خوشی کے موقع پر خوشخبری. آج ہمارے طلبہ جو ہے جلالین ختم کیے، جلالین نہیں، سورہ بقرہ ختم کیے جلالین میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ بقرہ ختم کی تو انہوں نے اونٹ ذبح کیا. انہوں نے کیا ذبح کیا؟ پورا اونٹ. ماشاءاللہ ہمارے طلبہ بھی جو ہے سورہ بقرہ ختم کیے. کسی نے پاستا بنایا، کسی نے جو ہے براؤنی بنائی، کسی نے جو ہے کیک، کسی نے جوس. ماشاءاللہ بہت مزہ آیا. لیکن ایک چیز میں بچوں سے بولا، یہ بچے ہی بیٹھے ہیں سب ویجیٹیرین، نام سورہ بقرہ ہے، کوئی اسٹیک ہوتا، بسکٹ ہوتا، کوئی ایسی چیز ہوتی، یعنی سارا ویجیٹیرین. انشاءاللہ جب تک یہ کوئی اسی دعوت نہیں کریں گے بولتا رہوں گا میں. یہاں بیٹھے ہیں بچے اس لیے بول دیا، ورنہ نہیں بولتا میں. حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اپنے بڑے بیٹے سے، بیٹا نبیوں کی یہ خوبی ہے کہ کوئی خوشخبری سنائے تو ہدیہ دے. اس وقت 7 دن سے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، 7 دن سے میرے پاس اس وقت کچھ چیز، مادی چیز ایسی ہے نہیں جو میں تجھے ہدیہ دے سکوں، لیکن ایک دعا دوں گا. اور فرمایا کہ میں تجھے یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ تجھے موت کی سختی سے حفاظت فرمائے. کتنی بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ تجھے موت کی سختی تیرے لیے آسان کر دے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو دعا دے رہے ہیں. تو فرمایا فلما ان جاء البشیر، جب خوشخبری لے کر آئے اور آ کر انہوں نے خوشخبری سنائی. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے، اب بچے ہیں بہت ایکسائٹڈ ہیں بھائی
کہنے لگے ابا جان ہمارے بھائی تو سبحان اللہ، ہمارے بھائی کیسی ان کی زندگی، کیسا ان کا محل، کیسے ان کے کپڑے، کیسے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے یہ سب بات اپنی جگہ ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے کی دینی حالت کیسی ہے، یہ ہے اصل فکر۔ اور یعقوب علیہ السلام کی دینی حالت، دینی فکر تو اللہ قرآن میں سنائے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یہ ساری یعقوب علیہ السلام ہی کا جملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کیونکہ اصل خیریت تو دین ہے نا، دین ہے تو سب کچھ ہے، دین ہی نہیں ہے تو کیا ہے۔ کوئی آدمی جو ہے یہاں سے چلا جائے کہیں، ٹھیک ہے آپ کا بیٹا کیسا ہے، کہا ماشاءاللہ اس کے پاس تو جو ہے BMW ہے، اس کے پاس تو جو ہے مرسڈیز ہے، اس کے مسجد سے جڑا ہوا ہے، بھئی نماز ہے، کیسا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے یہودا سے پوچھنے لگے دین کیسا ہے، دینی حالت کیسی ہے بتاؤ۔ تو حضرت یہودا نے کہا کہ اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، تو اللہ کے بڑے پیغمبر ہیں۔ پھر اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام یہی جملہ کہنے لگے، قال الم اقل لکم انی اعلم ما من اللہ ما لا تعلمون، اپنے بچوں سے اور جتنے بازو بیٹھے ہوئے تھے سب سے کہنے لگے میں کہا نہیں کرتا تھا، میں وہ چیز جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مجھے خواب بتایا تھا، اس خواب پہ مجھے اشارہ دیا تھا، میرے بیٹے نے خواب دیکھا تھا، مجھے پتا تھا یہ بہت کچھ ہے اس کے اندر، ایک بہت ہی یعنی مطلب ایک اعلیٰ چیز، ایک خوبی چھپی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں۔ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ قالو، حضرت بھائیوں نے کہا، اب بھائی کھڑے ہیں والد کے سامنے، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ابا جان استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کے لیے بھی آپ استغفار اللہ سے معافی طلب کی۔ استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، یہ ہے اعتراف، یہ ہے کہ ہم بڑے قصوروار ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ ماں باپ کی دعائیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے، آپ نے فرمایا والدہ زندہ ہیں تمہاری؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا جاؤ ان کی خدمت کرو اور ان سے دعا کی درخواست کرو، یہ بہت بڑی چیز ہے، ماں باپ کی دعائیں بڑی طاقتور۔ یہ بچے یہی کہنے لگے کہ یا ابانا، ابا جان استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے آپ استغفار کیجیے ہماری غلطیوں ہمارے گناہوں کا، انا کنا خاطئین، یقیناً ہم بڑے قصوروار ہیں۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً اٹھا کے دعا نہیں کی ہے، فوراً اٹھائی نہیں، فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تم سب کے لیے ضرور معافی مانگوں گا۔ سوف، یہاں علماء نے لکھا ہے کیوں، اس کی دو وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، حقوق العباد میں سب سے پہلے بندے سے معافی مانگو، پھر اللہ سے معافی مانگو۔ یہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جو زیادتی کی تھی، کیا انہوں نے بھائیوں سے معافی مانگی، یوسف سے معافی مانگی؟ اس کو کنفرم کیا۔ تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اس غلطی پر اللہ سے معافی مانگو، کیا تم نے اپنے بھائی سے معافی مانگی اس زیادتی پر؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے معافی۔ اچھا، بھائی نے معاف کر دیا؟ جی معاف کر دیا۔ اور دوسری چیز، میں تمہیں ضرور دعا کروں گا، ابھی نہیں بلکہ جب قبولیت کی گھڑی، قبولیت کا موقع آئے گا، اس موقع پر میں اللہ سے دعا کروں گا تمہارے لیے۔ یہ بات ہو رہی ہے، یوں سمجھو دن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں سوف استغفر لکم ربی، یعنی تہجد کا وقت، رات کا وقت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے گھر، ماشاءاللہ وہ زمانے میں چھوٹی چھوٹی گلیاں، مدینے کی جھوپڑ پٹیاں، چھوٹے چھوٹے گھر، آپ بات کر رہے ہیں تو آواز آ رہی ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحر کے وقت، صبح کے وقت دعا کر رہے ہیں، ہاں دعا کر رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ سحر کا وقت قبولیت کا وقت ہے، تو میری مغفرت فرما۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا ای الدعاء اسمع، سب سے زیادہ اللہ کس موقع پر دعا سنتے ہیں؟ فرمایا فی جوف اللیل، رات کے درمیانی حصے میں، رات کا درمیانی حصہ۔ سب ماشاءاللہ اب جو ہے شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا اور رمضان آ رہا ہے، تو اس موقع پر ہم جو ہے خوب جو ہے اللہ سے سحری کے موقع پر، رات کے موقع پر اللہ سے استغفار کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی،
ان قریب میں تمہارے لیے، روایت میں ہے 20 سال تک باپ اپنے بے بچوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ وہ محبت و خلوص ہوتا ہے ماں باپ کے دل میں، جس کی برکت پر اللہ دعاؤں کی قبولیت ڈال دیتے ہیں۔ آپ سوچیں کن بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہمیشہ ماں باپ کی دعائیں ایک سہارا، ایک ڈھارس، ایک جو ہے نا ایک بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ایک تو ان سے دعا کی درخواست بھی کرنا، ایک ماں باپ ہیں تو وہ دعا کرتے رہنا اپنے بچوں کے لیے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، اب یہاں سے جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تقریباً 90 لوگوں کا ایک کنبہ، قافلہ، گھرانہ اب لے کر جو ہے نکل رہے ہیں، اب مصر میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر عمل کی اور اپنی زندگیوں میں لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔